صحابہ نے جو تفسیر لی ہے اسی تفسیر کے اعتبار سے جو قرآنی مفہوم کو لیا جائے گا تو پھر ہم اور آپ ہدایت پر رہیں گے، ورنہ اب لوگ کہتے ہیں نا بھائی ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لے سکتے ہیں، بھائی ہمیں معلوم ہے قرآن کے الفاظ ہم سیکھ لیے تو ہم کو سب معلوم ہو گیا۔ اب المحصنات من النساء اللہ تعالیٰ 4 جگہوں پر وہی لفظ استعمال کیا، لیکن چاروں جگہ جو ہے الگ الگ اس کے مفہوم ہیں۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ورڈ ٹو ورڈ میں کدھر جائیں گے؟ جب تک آپ صحابہ کی تفسیر کی طرف نہیں آتے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا ہے یہ آپ کو واضح نہیں ہوتا، آپ قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو اختیار نہیں کر سکتے۔ صرف ورڈ ٹو ورڈ کافی نہیں ہے میرے بھائی، آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ ورڈ ٹو ورڈ۔ ورڈ ٹو ورڈ سے آپ جو قرآن کا تھوڑا بہت مفہوم جو ہے آپ جان لے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے آپ مفسر قرآن بن گئے، کیونکہ تفسیر کے قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں اصول و قواعد کیا ہے، عربی زبان کی اصل قواعد کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، کون سا لفظ کہاں پر استعمال کس منظر میں استعمال ہو یہ تک نہیں پتہ ہے، بلکہ اسباب نزول، شان نزول اگر آیات کا پتہ نہیں ہے تو جو مفسرین کہتے ہیں صحابہ اور جو ہے تابعین وغیرہ سے یہ بات مروی ہے کہ انسان منہ نہ کھولے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ بڑے فکر مند، ایک فکر غالب ہو، بڑے پریشان ہوتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے انہوں نے کسی کو بھیجا، کہا کہ عبداللہ بن عباس کو ذرا بلاؤ، تو عبداللہ بن عباس کو لوگ جا کر لے کر آئے۔ عبداللہ بن عباس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، آپ کے چچا کے لڑکے تھے، اور جو ہے اللہ کے رسول نے آپ کے لیے خاص دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو دے دے، یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی۔ تو قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں وہ صحابہ کے درمیان چھوٹے عمر کے تھے، لیکن صحابہ کے درمیان میں وہ مرجع تھے قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے۔ تو ان کو بلا کر جو ہے عمر نے کہا کہ اے ابن عباس ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ کیا ہے امیر المؤمنین؟ کہا کہ جب ہمارا قرآن ایک ہے اور ہمارے نبی ایک ہیں، اللہ پر ایمان ہمارا ہم سب کا ہے، جب سب چیزیں ایک ہیں تو پھر یہ امت اختلافات میں کیسے پڑے گی؟ اللہ کے رسول نے اختلافات کی جو ہے پیشن گوئیاں کی ہے نا، 73 فرقے ہو جائیں گے، یہود کے 71، نصارہ کے 72، اس امت کے اور آگے بڑھ جائیں گے، یہ فرقے کیسے بٹیں گے جب قرآن ایک ہے ہمارا، اسی نبی کو ہم مانتے ہیں؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، صحیح بات، لیکن ہم اور آپ جو صحابہ کی کیٹیگری کے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے ضمن میں نازل ہوئی، کس شان میں نازل ہوئی، کس مقصد سے نازل، اس آیت کی تفسیر ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے مفہوم۔ لیکن اس کے بعد جو ہے جو جنریشن جو آئے گا ان کے بعد جو جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے ان کے ذہنوں سے، ان کے علم سے یہ چیز غائب ہو جائے گی، اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، یہ آیت منسوخ ہوئی یا کہ محکم ہے، منسوخ ہوئی تو کس سے منسوخ ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ان کو نہیں پتا، جانیں گے بھی نہیں۔ تو اب آپ کی سمجھ سے آپ ایک مراد لیں گے، ان کی سمجھ سے دوسرا مراد لیں گے، ان کی سمجھ سے تیسرا مراد لیں گے، امت بڑھ جائے گی۔ یعنی منہج سلف کو انسان چھوڑنے والا، صحابہ کی تفسیر سے ہٹ کر اپنی تفسیر کرنے والا، یہ اپنے عقل کی تفسیر کر یہیں پر گمراہی۔ اگر آپ صحابہ کی طرف رجوع کریں گے، صحابہ نے اس لفظ کا معنی کیا لیا ہے، اس آیت کا مفہوم ان کے پاس کیا تھا، اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آیت جو نازل ہوئی اس ضمن میں نازل ہوئی تو صحابہ نے اس سے مراد یہ لیا۔